بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 88۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنا عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پانی پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اصفہان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان اکتی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑ سوار دستہ لیے قریۂ غمیم کے مقام پر آ گئے تھے۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائیں اور نماز پڑھ لیں اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اس طرح اس نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں
اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کرے۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کا ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پلا لیا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا، اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔ گڑھے میں تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔